أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ سبق 4A میں آپ سب کو خوش آمدید۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو پھر ہے کوئی جو اس کو سمجھے؟ اور یہ ایک دفعہ نہیں، سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ اس کو فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن واقعی ہی آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ کہا جائے کہ قرآن مشکل ہے۔ قرآن آسان ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس کس طریقے سے آسان ہے۔ جو یاد کرنا چاہتا ہے وہ یاد کر لیتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے۔ جس کو عربی نہیں آتی، جیسے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہم عربی سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جو بہت پیاری قرأت کرنا چاہتا ہے، وہ کیسی کیسی پیارے قاری جو ہے وہ قرأت کرتے ہیں، تو کتنا مزہ آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو کتاب ہے بڑا معجزہ ہے جی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے ساتھ انٹرسٹنگ گرامر جو ہوتی ہے اس میں آج ہم مذکر سے مؤنث بنانا سیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے بنتے ہیں اور ان کی جمع۔ ٹوٹل 11 نئے الفاظ انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے، جو کہ قرآن پاک میں 3200 بار سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں۔ تو کتنی بڑی اچیومنٹ ہے انشاءاللہ۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ دیکھیے گا کہ اس 1 گھنٹے میں ہماری جو بیٹری ہے وہ 15,000 الفاظ کی جو بینچ مارک ہے اس کو کراس کر جائے گی انشاءاللہ۔ ہوم ورکس کے بارے میں میں امید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ سب لوگ میچور ہیں اور ان ہوم ورکس کو کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کی گریڈنگ بھی ہے اور پھر اس سے ہمیں سمجھ بھی آتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے ہوم ورک کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیے ساتھ میں کہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اور تلاوت کیجئے دیکھ کے بھی اور بنا دیکھے بھی۔ حافظے سے کوشش کریں کہ جو صورتیں آپ کو آتی ہیں، کارڈ جو ہے میموری والا اس کو ضرور پڑھیے۔ اس میں جو 232 الفاظ ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ رولز کے ساتھ ساتھ آپ کی ووکیبلری بھی اچھی ہونی چاہیے۔ پھر آپ سنیے، بے شک ویڈیو سنیے، بے شک MP3 سنیے بار بار، تو اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اپنے ساتھیوں سے گفتگو کریں، نماز کی مختلف صورتوں کو ضرور دیکھیں۔ یہاں پہ میں نوٹ کر دوں بالکل ٹاپ کے اوپر، یہ مالک کی اس میں ترجمے کی ٹائپو ہے۔ اس میں مالک کا مطلب مالک ہوتا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا میں پناہ میں آتا ہوں، تو یہ ایک نوٹ کر لیجیے، یہ مسٹیک ہے اس سلائیڈ کے اندر۔ سورہ فاتحہ میں ایک جو الفاظ ہم نے موٹے موٹے سیکھے، یوم الدین، یوم کا مطلب دن ہوتا ہے، دین کا مطلب بدلہ، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اور پھر ہم نے ایک بات یہ دوبارہ سے ذہن میں لے آئیں کہ تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کے ٹوٹل الفاظ اگر ملائیں بسم اللہ سمیت، تو یہ قرآن پاک میں 9000 بار آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لائن میں ایک بار آپ کو آن ایوریج سورہ فاتحہ، تعوذ اور بسم اللہ، اگر آپ اس کو تعوذ سورہ فاتحہ کا حصہ سمجھ لیں تو یہ آپ کو ملیں گے۔ جیسے آپ یہ قرآن پاک کا کوئی پیج کھولیں گے، جیسے یہ پیج ایک آپ کے سامنے کھلا ہے، تو اس کے اندر یہ جو ریڈ الفاظ ہیں یہ آپ کو یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو سورہ فاتحہ اور تعوذ میں آپ نے سیکھے ہیں۔ ایک دفعہ جی سن لیتے ہیں سورہ فاتحہ کو۔
आमीन सुम आमीन। आयत नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इहदीनस सिरातुल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। ये वो दुआ है जी जो हम हर रकत में, हर नमाज की रकत में मांगते हैं रब ताला से। और ऑन एवरेज अगर हम कम से कम देखें तो 32 रकात दिन में हम अदा करते हैं और करनी चाहिए। तो 32 बार हम कहते हैं इहदीनस सिरातुल मुस्तकीम। तो ये जो इहदीना है, इसको अगर आप स्प्लिट करें तो इहदी एक वर्ड है, और ना हमें पता है कि ना हम अपनी तरफ इशारा जब करते हैं तो इसको हम ना कहते हैं। तो इहदीना हिदायत दे, इसके अंदर जब आप देखें हिदायत मांग रहे हैं, हिदायत जब भी मांगी जाती है तो हिदायत किसी से मांगी जाती है और किसी तरफ मांगी जाती है। ये एक कॉम्बिनेशन है। और जब आप हिदायत मांग रहे हैं तो इस हिदायत में आप रब ताला से मुखातिब हैं और रब ताला से आप डायरेक्टली मुखातिब हैं। रब ताला से आप डायरेक्टली मुखातिब हैं। इहदीना, हमें हिदायत दे। तो किधर हिदायत दे? आगे वो हम मांगते हैं कि अस्सिरात, रास्ते की। अब देखिए सिरात इसम है, इसके साथ अल लगा हुआ है, तो इससे आपको पता चल रहा है इसम है। और ये रास्ता को खास है, ये कोई आम रास्ता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब अल लगाते हैं इसम के साथ तो वो खास हो जाता है। अल किताब, खाली किताब और अल किताब। तो जब हम अल सिरात मांग रहे हैं, हम कहते हैं या अल्लाह पाक हमें हिदायत दे उस खास रास्ते की। कौन सा रास्ता? अल मुस्तकीम, जो सीधा है, बिल्कुल सीधा। किधर है जी? वो रास्ता आपको बिल्कुल रब ताला की तरफ लेके जाता है। ये जो हम हिदायत मांग रहे हैं, इसको उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं हिदायत, और वही हिदायत है। इसको अरबी में हदाया भी आप देखेंगे, उदन भी देखेंगे, मुख्तलिफ। लेकिन इनका मतलब ये रास्ता दिखाना और रास्ते पर चला, ये दोनों चीजें हिदायत में आती है कि या अल्लाह हमें रास्ता दिखा और रास्ते पे चला। ये नहीं है कि खाली देख के बैठ गए। तो जब हम रब ताला से कुरान पाक में हिदायत तलब करते हैं, तो ये बड़ा क्लियर हमारे पास, हमारे जहन के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि कुरान हिदायत है। जैसे अल्लाह ताला ने बिल्कुल शुरू में फरमाया हुदल लिन्नास, हुदल लिल मुत्तकीन, ये दोनों चीज़ें कुरान पाक में आपको मिलती हैं। तो कुरान पाक जो है वो हिदायत है और सरापा हिदायत है। और हिदायत किधर है? अस्सिरात की तरफ। ये हम हर जो है नमाज में रब ताला से मांगते हैं। और ये सिरात कौन सा है रास्ता? ये आम रास्ता नहीं है, ये खास रास्ता है। अभी इसकी हम डिटेल में थोड़ा सा जाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए मुस्तकीम सीधा, और ये एरो आपको शो करा रहा है कि ऊपर की तरफ, दाएं बाएं लेफ्ट राइट किधर नहीं, सीधा रब ताला की तरफ। या अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा दे कि जिस रास्ते पे हम चले और तेरी रजा हमें मिल जाए तो खुश हो जाए, और फिर क़यामत वाले दिन जब फैसले हों तो हमें जन्नत अल फिरदौस के आला मुकामों में जगह अता फरमा। तो ये एहसास ये दिल में रखें। और ये बहुत बड़ी बात यह है जी कि अल्लाह ताला हमें, यानी जब हम इहदीना कह रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन पे बात कर रहे हैं, जैसे वन ऑन वन बात करते हैं। तो आप जब भी कुरान पाक में ये यहाँ से स्टार्ट करें इहदीना, तो इहदीना से आप ज़हन में रखें कि या अल्लाह, ये तो हम इतनी बड़ी सादत के वन ऑन वन नमाज में बात करने का मौका मिलता है अपने रब से। तो वो एहसास जब अंदर आएगा तो फिर नमाज का लुत्फ बदल जाएगा। खत मुस्तकीम हमेशा सीधी लाइन होती है जी, इसमें इस्तकामत शामिल होती है कि जब आप उस रास्ते पे चले तो इस्तकामत के साथ चले। ये नहीं है कि थोड़ा सा चले फिर मुड़ गए, थोड़ा सा चले लेफ्ट राइट हो गए, नहीं, इस्तकामत के साथ कि कंटिन्यूसली अब आपने उस रास्ते के ऊपर चलना है। ये दुआ असल में इसका ये मतलब है। अल, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये खास बना देता है, तो ये अल जो है अल सिरात अल मुस्तकीम, सिरात भी के साथ भी अल है और मुस्तकीम भी अल है, कि बिल्कुल सीधा डायरेक्ट वो रास्ता जो हमें हमारे बिल्कुल टू द पॉइंट हो, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, या अल्लाह पाक उस पे हमें चला।
اب یہ اگر ہم آیات سورہ فاتحہ اپنے تصور اور احساس کے ساتھ دعا کرتے ہوئے، اپنا احتساب کرتے ہوئے کہ ہم کتنی ڈیپتھ کے ساتھ مانگ رہے ہیں، اپنی پلاننگ کریں، لوگوں کو بتائیں، تو اس کا وہ جو سینس ہے ٹرو، وہ ہمیں مل پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے جی؟ کہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خالی یہ نہیں ہے کہ نماز میں، ہر عبادت میں، ہر دنیاوی کام میں رزق کمانے کے لیے نکلتا ہوں تو وہ حلال ہو، وہ سنت کے مطابق ہو، میں کپڑے پہنتا ہوں، میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، میں لوگوں کے بعد اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرا اخلاق اچھا ہو، یعنی ہر چیز سیدھے راستے میں ہو۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے جو، یہ یاد رکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مسلمان جب آپ ہوتے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے یونیورسٹی میں اپلیکیشن دی اور آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوئی اور آپ کو آپ کی من پسند پروگرام میں ایڈمیشن مل گیا۔ اب ایڈمیشن مل گیا، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے دیکھو میں تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا تو میں گریجویٹ ہو گیا یا میں ڈاکٹریٹ کر لی میں نے۔ نو، یہ تو ابھی آپ نے ایڈمیشن لیا ہے بھائی، ابھی تو آپ وہ سارے کورسز پڑھیں گے، ایگزامز دیں گے، اس ساری 4 سالہ ڈگری کا لوازمات پورے کریں گے تو پھر آپ جو ہے سرٹیفائی ہوں گے نا، پھر ڈگری ملے گی۔ تو ہم کلمہ پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر دیا، تو اس لیے ہمیں اپنے ذہن کو ذرا چینج کرنا ہے کہ نماز پڑھتے وقت ہمیں ہدایت چاہیے، نماز کے بعد ہر کام میں، گھر، آفس، کلاس، دوست، رشتہ دار، بازار، شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہے جی، ہر وقت ہمیں وہ پھسلانے پہ لگا ہوا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہر جگہ ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے، کبھی یہ مت سمجھے کہ میں اب ہدایت یافتہ ہو گیا ہوں، نو، ہدایت طلب کریں رب تعالیٰ سے ہر لمحہ۔ اور ہدایت آپ کو کہاں سے ملے گی؟ قرآن پڑھنے سے، ظاہر سی بات ہے، اور اس کی تقویت کہاں سے ملے گی؟ وہ آپ کو ملے گی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ پھر آپ کو قرآن بغیر سنت، بغیر احادیث کے، بغیر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنا، وہ بہت بڑا پارٹ مس ہو جاتا ہے بیچ میں سے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہماری ذہن میں، ہمارے دل میں ہو۔ نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ آپ کو موقع ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا یعنی رتبہ دیا ہے کہ آپ کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیا کہ آپ وضو کیا، پھر یہ جو نماز پڑھنا نہیں، یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے رب تعالیٰ پہ، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں، اس کے سجدہ کریں، اس کے رکوع کریں، اس کی تسبیحات کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، تو یہ تو ہماری اپنی خوش قسمتی ہے۔ اور جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن کی جو باقی پورے کا پورا قرآن ہے، دیکھیں سورہ فاتحہ وہ دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پورا قرآن پڑھو، اس میں میں نے سب کچھ ایکسپلین کر دیا جو تمہیں چاہیے، تمہیں سیدھا راستہ چاہیے پڑھو، تمہیں مل جائے گا اس میں سیدھا راستہ۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا ایمرجنسی ہے، اٹس این ایمرجنسی کہ رائٹ ناؤ باقی کام چھوڑیں، سب سے پہلے اس قرآن کو سمجھیں، کیونکہ اس کے بغیر تو ہم بھٹک جائیں گے اگر اس کو ہم نہیں سمجھیں گے۔ تو آپ ابھی دنیا کے حالات دیکھ لیں کہ مسلم امہ اس وقت کہاں بہکی پڑی ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ کسی ملک کے کسی جگہ پہ دیکھ لیں کہ شیطان نے دنیا کی چمک میں اس طرح اٹریکٹ کیا ہے کہ بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ دین کو چھوڑ کے شیطان کی چمک پہ چل پڑے، اور یہ اتنا خطرناک ٹائم ہے کہ یہ بالکل کانٹوں والا وہ ہے راستہ اس وقت، کہ اگر میں اور آپ اپنا کپڑے کانٹوں سے بچا کے اس راستے سے نکل جائیں تو بڑی بات ہے جی۔ تو اس طرح ہمیں سوچنا ہے، تو قرآن کو سمجھنا ایمرجنسی ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ تو اس لیے اس کو ہلکا مت جانیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اپنے آپ کو خوش قسمت جانیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کھول کے پڑھنے سمجھنے کی توفیق دی، اور ہمارے دل میں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک احساس کہ یار وی آر مسنگ سم تھنگ اینڈ وی آر مسنگ بگ، تو ہمیں رائٹ اوے اس کو سیکھنا ہے۔ ہدایت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟
फिर गुमराही है, फिर दलालत है अगर गुमराही नहीं है तो इसी तरह कुरान के अंदर इंसान को शैतान वसवसे डालने की कोशिश करता है, शक शुबा पैदा करने की कोशिश करता है, क्योंकि देखिए हमारा इल्म कामिल तो नहीं है ना। तो हम जब लर्निंग फेज से गुजरते हैं तो शैतान के पास बड़ा मौका होता है, वो ऐसे ऐसे वसवसे डालता है ना कि देखो यार ये कैसी बात कह दी, ये तो हो नहीं सकता, ये कैसे हो। वो इसलिए नहीं होता कि हमने स्टडी नहीं की होती, हमें उसकी बैकग्राउंड नहीं पता होती कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम कोई चीज उठा लेते हैं, फिर हम उस पर जरा शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कुरान को पूरा समझना पढ़ना और नबी सल्लम की सुन्नत की रोशनी में उसको समझना जरूरी है कुरान पाक को, तो उससे हमारे दुनिया और आखिरत बेहतर होगी। तो यहाँ पर आदत नंबर 10 नोट कर लीजिए। टोटल हमने 12 आदत जो है वो सीखनी है, तो 9 हम कर चुके, आज 10वीं आदत ये कर लीजिए कि हर काम में अल्लाह से हिदायत मांगे। हमें हर वक्त जरूरत है जी। इवन मैं तो कहता हूँ कि जब हम खाना खाने बैठते हैं ना, तो उस खाने के मैनर के लिए भी हमें अल्लाह की हिदायत की जरूरत है। या अल्लाह इस खाने को कैसे सही तरीके से खाऊं कि ये मेरे जिस्म दिमाग को भी लगे और मैं तेरा शुक्र अदा करूं इस खाने को खा के हर वक्त। तो तसव्वुर और एहसास के साथ ये अपने अंदर पैदा कीजिए ये बात कि आप अल्लाह से मांगते हैं कि इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे वो सीधा रास्ता दिखा। अब सोचें, इस पे गौर फिक्र करें कि या अल्लाह मैं ये क्या मांग रहा हूँ, रास्ता कौन सा है, वो कौन सा सीधा रास्ता है, ये भी तो पता होना चाहिए। हम मांग रहे हैं या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा किधर है, और हमें पता ही कोई नहीं कि वो रास्ता है क्या। इसके लिए हमें कुरान पाक को जब स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आ जाती है। अब देखें कि हम खाली सीधा रास्ता जब मांगते हैं तो उसकी थोड़ी सी वजाहत भी करते हैं सूरह फातिहा में कि या अल्लाह सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। कि या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, कौन सा रास्ता, या अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया है, उनका रास्ता दिखा हमें। अच्छा, अब हम तो ऐसे मांग रहे हैं कि जैसे हमें पता है कि वो कौन है, कि जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया। वो जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया हमें कि ये वो लोग हैं, फिर हमें उनकी तरह अमल करना है। अच्छा जी, सिरात का हमें पता है। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना का मतलब ये होता है कि वो लोग जो, उन लोगों का, ये कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो जब हम कह रहे हैं कि सिरात अल्लज़ीना, तो रास्ता उन लोगों का अनअमत अलैहिम, जिन पर आपने इनाम किया है। इनाम अनअमता आपको पता है कि ये भी स्प्लिट करें तो इसमें आपको जमीर मिल जाएगी, एक छुपी हुई है इसमें, कि एक इनाम है अनअम, अनअम, ठीक है, कि इनाम कर, ता, ता, या इनाम किया, ठीक है। इनाम किया किस पे, हम कहते हैं ता, अनअमता, सॉरी, इनाम कर किस पे, ता, तू इनाम कर, अलैहिम, इनाम किया तूने, यानी तूने उन लोगों पे इनाम किया, वैसा ही जो है ना रास्ता हमें दिखा। तो इनाम और नेमत उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, रूट वर्ड नून ऐन मीम है इसका जी। तो जब हम कहते हैं अनअमता, तो हम कहते हैं या अल्लाह तूने इनाम किया उन लोगों पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो अलैहिम है, इसमें अला और हिम को मिलाया गया है। जब इसको मिलाते हैं हम तो वो अलैहिम बन जाता है, और अला का मतलब पर होता है, और हिम, आप पता है कि आप इस तरफ इशारा करते हैं, हिम। तो हम को हम हिम भी लिख सकते हैं आसानी के लिए। तो इसी तरह यहाँ पे अला हिम जब हम कहते हैं तो इनाम किया उन पर। अब इसको देखिए कि ये जो रास्ता हम मानते हैं, ये रास्ता है कौन सा, किन लोगों का रास्ता है, कि सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। वो लोग कौन है, अल्लाह ताला कुरान पाक में पूरी फहरिस्त दे देते हैं लोगों की। 4 तरह इनको कैटेगराइज कर देते हैं और वो एक तरतीब में है। सबसे पहले अंबिया है, रसूल अंबिया, ये वो कैटेगरी है जो चोजन लोग हैं। यहाँ पे सिर्फ अल्लाह के जो चोजन लोग थे वो पहुंच सके, और अब तो वो रास्ता बंद है, अब तो क्यामत तक कोई नबी रसूल आने वाला नहीं है। अच्छा, नीचे की 3 कैटेगरीज हैं, उसमें सिद्दीकीन है, अंबिया रसूल के बाद सिद्दीकीन है,
پھر شہداء ہے، پھر صالحین ہے۔ اب یہ 3 کیٹیگریز ہیں جی، یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ اب کیٹیگریز کے حساب سے سب سے زیادہ انعام یافتہ، پھر ان سے کم، پھر ان سے کم، پھر ان سے کم، لیکن ان میں سے جو 3 کیٹیگریز ہیں جس پہ ایک عام انسان پہنچ سکتا ہے، وہ صالحین، شہداء اور صدیقین کا لیول ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق، ان کا لقب بھی صدیق تھا۔ تو اگر انسان محنت کرے، کوشش کرے، تو یہ اٹین کر سکتا ہے، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بتایا ہے۔ اب جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا، یہ احساس ہوگا، تو پھر ہمیں یہ جاننا ہے کہ انبیاء نے کیسے زندگی گزاری، ان کے اوپر جب پرابلمس آئیں تو ان کا ریئیکشن کیا تھا، صدیقین کون تھے، ایک شہید کیسے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، خالی یہ تو نہیں ہے کہ وہ یعنی مارا گیا تو اس کو ہم شہید کہیں گے، اس کی کوئی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہیں کہ آپ شہید کیسے ہوں گے۔ اور پھر صالحین کون ہے؟ صالحین جنرل لوگ جو اپنی ایک منیمم ریکوائرڈ ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، منیمم پاسنگ نمبر لے لیتے ہیں، وہ صالحین میں سے آ جائیں گے کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، انبیاء کا راستہ جو ہے ان نے کیا بتایا؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام بتائے اس میں دل کے اعمال ہیں، جیسے آپ کا ایمان، آپ کا اخلاص، آپ کا اخلاق، اللہ سے محبت، یہ ساری چیزیں ہیں، اس پہ توکل، بھروسہ۔ پھر جو ہماری عبادات ہیں وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر عبادات کے بعد دعوت ہے کہ جب آپ خود کے اوپر امپلیمنٹ کر لیں اللہ کے احکامات کو، اور پھر آپ لوگوں کو بتائیں۔ اپنے تک یہ نہیں ہے کہ یہ تو وہ پانی ہے کہ اگر آپ کے گھر کے آگے سے پانی کا پائپ گزر رہا ہے اور آپ وہاں پہ والو لگا دیں، اس کو بند کر دیں، تو اگلے گھر پہ تو پانی نہیں جائے گا۔ تو یہ اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ وہ جو پائپ ہے نا گورنمنٹ کا آ رہا پانی کا، وہ خالی آپ کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کے گھر سے گزر کے اگلے گھر پہ جائے گا، اگلے پہ جائے گا۔ یہ آپ نے اپنا ایفرٹ پٹ کرنی ہے، اینڈ یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کے گھر کا جو سامنے وال لگا ہوا ہے نا، جو ساتھ والے گھر میں پانی بھیج رہا ہے، وہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کو دعوت دینی ہے لوگوں کو۔ تزکیہ جو ہے وہ انبیاء نے کروایا لوگوں کا، ان کے عقیدے کا، ان کے اعمال کا، ان کے اخلاق کا، معاشرے کی غلط چیزوں کو دور کیا۔ یہ ساری چیزیں ایک انسان کو دیکھنا ہے، اچھا انبیاء کا راستہ تو یہ تھا، تو یہ چلنے کا راستہ ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ اسی طرح قرآن پاک بھرا پڑا ہے جی مثالوں سے۔ پھر نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ہر لیول پہ۔ اس کے بعد ایمان لانا، عمل کرنا، دعوت دینا، یہ تو ضروری ہے جی۔ اگر ہمیں صراط مستقیم چاہیے اور صراط الذین انعمت علیہم وہ چاہیے انعام یافتہ لوگوں کا، تو یہ ہمیں اندر اپنے پیدا کرنی ہے، اچھی عادات کو بڑھانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، لیکن یہ سب کچھ احسن طریقے سے کرنا ہے۔ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے عادت نمبر 11، سیکنڈ لاسٹ، ہمیشہ اچھے ماڈل، نمونے، مثالیں جو ہیں ان کو تلاش کریں اور ان کے طریقے پہ چلیں۔ اور وہ کیسے ہم کریں گے؟ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ چاہیے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو پڑھنا ہے۔ ہمیں بخاری اٹھانی ہے، ہمیں مسلم اٹھانی ہے، ہمیں صحیح ستہ اٹھانی ہے، ہمیں پڑھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ ہمیں قرآن کو اٹھانا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ ہمیں سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنی ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے جو زندگیاں ہیں، وہ صحابیات ہیں، ان کی زندگیاں پڑھنی ہیں۔ ہمیں جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کے حالات پڑھنے، جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں، بہت مواد ہے اب تو، اور کوئی حجت نہیں ہے میرے آپ کے پاس کہ یار ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ ہمارے تو ہاتھ میں قرآن ہے، ہمارے موبائل میں قرآن ہے، ہمارے لیپ ٹاپ میں قرآن ہے، ہمارے پاس ہارڈ کاپی، سافٹ کاپی، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا آج تک۔ تو یعنی اب تو اس انفارمیشن دور میں کوئی ایسا، all we have to do is make a good plan کہ ہم نے اپنے آپ کو دین کے بارے میں صحیح ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ یہ اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ صراط الذین، جب بھی آپ کہتے ہیں تو اب آپ کے ذہن میں کون آنے چاہیے؟ وہ لوگ انبیاء، اس کے بعد صدیقین، پھر شہداء، اور اس کے بعد صالحین۔ تو اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کم از کم صالحین کی کیٹیگری میں ہیں، نہیں ہے تو ٹرائی یور لیول بیسٹ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ لے آئیں۔ غیر المغضوب علیہم، غیر آپ کو پتا ہے کہ غیر
کا جو لفظ ہے یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یا سوائے اس کے، اور نہیں کے طور پہ بھی آپ اس کو اردو میں ترجمہ کریں گے تو غیر کو نہیں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا۔ غیر المغضوب، ٹھیک ہے، تو غیر نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ دیکھیے یہ مغضوب کیا ہوتا ہے؟ جیسے مظلوم ہوتا ہے نا، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے ایک ظالم ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے، اور مظلوم کون ہوتا ہے؟ جس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مغضوب ہے کہ جس پر غضب کیا گیا، اور یہ کتابیں آپ کو بتائیں گی کہ غضب کرنا یعنی کون سے لوگ ہیں جن پہ غضب کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو حق پتا ہو، جن کو راستہ پتا ہو کہ یہ صحیح راستہ ہے اور اس راستے پہ چلے نہ ہو، اپنی تکبر کی وجہ سے، اپنی کسی اور یعنی آپ اس کو کیا کہیں گے، اپنی سرکشی کی وجہ سے، کسی بھی اپنی عداوت کی وجہ سے راستہ معلوم ہوتے ہوئے اس پہ چلے نہیں، تو ایسے بندے کے اوپر غضب کیا جاتا ہے کہ یار تمہیں تو پتا ہے کہ یہ راستہ کدھر سے کدھر ہے نا، تم ہی گم ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، تو ہم مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پہ آپ نے غضب کیا، ٹھیک ہے، علیہم، ان پہ آپ نے غضب کیا، وہی علیہم آپ کو پتہ ہے پر ہم، ولا الضالین، اور نہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جو گمراہ ہوئے۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ گمراہ وہ بندہ ہوتا ہے جی جس کو راستے کا پتہ ہی نہیں اور وہ اندھیرے میں تیر چلاتا ہے۔ دیکھیں دین کے بارے میں، جیسے یہودی ہے نا، اب یہودیوں کو یہ پتا تھا کہ یہ نبی سچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اپنی کتابوں سے پتا ہے، اپنے علماء سے پتا تھا، نشانیاں، مہر، سب اس نے، یعنی ہر چیز جو جو ان نے دیکھ لی تھی وہ ان سب کو تسلی ہوگی کہ یہی نبی ہے، لیکن ماننا نہیں۔ کیوں؟ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تو ہم میں سے ہونے چاہیے تھے، یہ عرب میں کیسے آ گئے، یہ قریش میں سے کیسے آ گئے؟ تو یہ معاملہ ہے جی۔ تو ان پہ جانتے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے، تو اس لیے ان پہ غضب کیا گیا۔ اور ضالین، یہ گمراہ ہیں کون؟ یہ نصارہ کے بارے میں ایک جنرلائز یوز کیا جاتا ہے کہ ان نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ صحیح راستہ ہے کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جی کہ اگر آج کے دور میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان یہ مت جانے کہ عبادات کے صحیح طریقے کیا ہیں، مسنون طریقے کیا ہیں، نبی کے وسلم کے احکامات کیا ہیں، اور اپنی مرضی سے جو ہمارے دل میں آئے ہم کہ یار اس طرح عبادت کر لیتے ہیں، اس طرح چڑھاوے چڑھا دیتے ہیں، اس طرح کچھ اور کر لیتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہماری اپنی دل کی انر خواہشات ہوں گی جن کو ہم پورا کر رہے ہوں گے، وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ عبادت صرف وہ ہوگی جو نبی کے وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، ورنہ عبادت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی انسان بھٹک جائے گا جس نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میرا قرآن، میرے رسول نے مجھے حکم کیا دیا ہے، اور اپنی مرضی سے لگا ہوا بس کر دے۔ تو اس لیے یہ ان کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور آج کے وہ مسلمان جو قرآن و سنت سے دور ہیں ان پہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے۔ ولا، آپ جانتے ہیں ولا کہ، اور لا، نہ، یعنی ان کا راستہ بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ اچھا، یہ جو یہ ہے نا جی، دولن، یہ گمراہ ہونے والا، یہ دول لام لام اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور یہ بیسیکلی ریپیٹیشن ہے، یعنی ایک ہی حروف لیٹر کی اس میں یہ ہوتا ہے جی گمراہ ہونے والا۔ اسی طرح اردو میں ہم ضلالت کہتے ہیں اس کو، دود کو ہم دود بھی پڑھتے ہیں، تو دالون، دالون سے بن جائے گا جی دالون، اس کی جمع جو ہوگی دالون، دالون، یہ ہمیں پتا ہے، اور یہ جمع سالم ہے، آپ کو پتا ہے، کیونکہ پورے کا پورا دالون، دالون میں پورے کا پورا ایز اٹ از موجود ہے، اور اگر یہ دالن ہوگا یا یہ دولن ہوگا تو یہ دولین بنے گا، یہ بھی آپ کو پتا ہے۔
کہ اگر دو پیش ہوں تو واو نون لگاتے ہیں جمع کے لیے، اور اگر دو زبر یا دو زیر ہوں اسم میں تو اس کی جمع کے لیے یا نون لگے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے۔ یہ سلائیڈ یہ بار بار آتی ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ سلائیڈ، یہ آپ کو یاد دہانی کراتی ہے کہ جو بھی کرے نا اپنے احساس سے تصور کے ساتھ ان ڈیپتھ جا کے دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، یہ کمبینیشن، دس از دا ہول کائنڈ آف پیراڈائم جس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ تو یہ اس لیے بار بار سلائیڈ آتی ہے۔ اچھا، یہ جو غیر المغضوب علیہم ہے، اس کے بارے میں وہی تھوڑی سی ایکسپلینیشن آ گئی جو میں نے عرض کی کہ ایسے لوگ جو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ جانتے ہیں، انسان کو پتا ہے، آج کے مسلمان کو یہ پتا ہے، ہم بجائے اس کے یہودیوں کی یا عیسائیوں کی بات کریں، ہم آج کے مسلمان کی بات کریں کہ مسلمان کو پتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، مسلمان کو پتا ہے کہ چھٹکارا نہیں ہے، مسلمان کو پتا ہے کہ نماز اور کفر کے بیچ فاصلہ نماز کا ہے۔ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، آج ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گوگل کر کے دیکھیں کہ 2.25 ارب مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ریگولر، اینڈ یو ول بی امیزڈ، آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یار اتنی سی پرسنٹیج ہے۔ چلو ہم سروے غلط ہو سکتا ہے، آپ اس کو ڈبل بھی کر لیں، پھر بھی اتنے سے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے وہ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس لیے اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے مت کیجئے جو مغضوب ہے، اور اپنے لیے جو نمونہ ہے وہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اس کو جانیے جتنا بہتر سے بہتر جان سکتے ہیں۔ ہر حال میں مسنون اعمال کو اپنا فوکس بنائیے، ورنہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دیکھیے ہمیں پتہ ہے کہ ایک شاہراہ ہے، ایک ہائی سپر ہائی وے ہے جو منزل تک لے جاتی ہے، اور لوگ بیٹھے ہوئے لیفٹ رائٹ سڑک کے پک ڈنڈیوں پہ چھوٹی چھوٹی، ادھر آ جاؤ یہ شارٹ کٹ ہے، ادھر آ جاؤ یہ شارٹ کٹ ہے۔ اب یہ تو ہمارے اوپر ہے نا کہ ہمیں شاہراہ کا پتہ ہے جس کے اوپر لوگوں نے چل کے دکھا دیا کہ یار یہ سیدھا منزل پہ لے جاتی ہے، کوئی اس میں جو ہے نا وہ بمپس اینڈ ہمپس نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور ہم وہ لوگوں کی بات مان لیں جو پک ڈنڈیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار یہ شارٹ کٹ ہے جلدی لے، ہم شارٹ کٹ کے چکر میں مارے جاتے ہیں۔ ضالین کون ہے جی؟ وہ جانتے ہی نہیں کہ صحیح بات کیا ہے اور عمل کیے جاتے ہیں بس اپنی مرضی سے۔ اب ایک آدمی کو یعنی یہ پتہ ہی نہ ہو کہ فجر کی جو نماز ہے اس میں 2 رکعت فرض پڑھنے، وہ 6 رکعت فرض پڑھ لے جی، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اب یہ ثواب ہوگا کہ گناہ ہوگا؟ تو ہم نے بہت سارے اعمال اس طرح گھڑ لیے ہیں جو ہمارے لیے مزین کیے گئے، ہمیں خوبصورت لگتے ہیں، اور ہم ان پہ عمل کرتے ہیں یہ جانے بغیر کہ یہ مسنون ہے کہ نہیں۔ صحیح علم حاصل کرنے کی کوئی فکر جب نہیں ہوتی نا تو پھر لوگ ضالین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ بس سنا سنایا باو اجداد کو کرتے دیکھا، وہی کر رہے ہیں، خود کوشش ہی نہیں کی کہ قرآن سنت کھول کے تو دیکھو یار کہ کیا جو میں عمل کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں ہو اور ہم بھٹکے پھریں۔ اور آج یہ ڈیلیما ہے مسلم امہ کا کہ ہاتھ ہاتھ میں، پاکٹ پاکٹ میں قرآن ہے، اور گمراہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ نہیں، ہم تو دیکھیں لگاؤ ہے، آگے ہیں، عربی سیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، ہم تو ایک جگہ پہ بھی نہیں ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ یہ کوئی آج کل بہانہ ہے ہی نہیں جی، ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہے کہ ہم اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نہیں۔ یہ صرف ہماری اپنی ولنگنس، ہماری اپنی کمٹمنٹ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ نہیں سیکھ پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے آسان کریں اور ہمارے لیے راستے کھولیں اور ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا کریں۔ عادت نمبر 12 نوٹ کر لیجئے کہ جتنے جیسے ہمیں اچھا ماڈل چاہیے نا، تو جتنے برے ماڈل ہیں نا ان سے پناہ مانگیں، ان سے دور بھاگیں۔
देखिए इस दुनिया में अगर आप स्टडी करें ना तो आपको ये पता चलेगा कि बैड आइकॉन्स आपके लिए बनाए जाते हैं। एक बंदा होगा, उसको फेमस कर दिया जाएगा ओवरनाइट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के उसको एक आइकॉनिक स्टेटस दिया जाएगा ताकि यूथ अट्रैक्ट हो कि यार ओ क्या बात है, 3 दिन पहले तो कुछ नहीं था, अब तो ये कितना बड़ा हीरो बन गया है। वो हीरो जो होता है उसके पीछे कहानी होती है, फिर उसका ओढ़ना पहनना, उसका उठना जागना वो लोग फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, और उस कॉपी करने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जाते हैं, कुरान को भूल जाते हैं। तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को ट्रैक से उतारा जाता है। तो बुरे नमूनों से बचना, खुद भी और अपनी औलाद को भी। और अल्लम सिखाइए लोगों को एक एक बात। ये सिर्फ अभी हम सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, देखें तो इसकी गहराई तो खत्म होने वाली है नहीं है कुरान पाक की। जितना गहरा जाएंगे आपको और दिल करेगा, इसमें तो भी और गहराई है, और गहरा, और गहराई नजर आएगी आपको। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है जी। सूरह फातिहा पढ़ते वक्त अपने दिल में ये एहसास जरूर पैदा करें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दी है। आधी नमाज मेरी है और आधी मेरे बंदे की है, और मैं अपने बंदे को वो देता हूँ जो मुझसे मांगे। ये हदीस का मफहूम है। जब बंदा कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसका जवाब देते हैं अल्लाह ताला। लेकिन अगर हम एहसास के साथ बात करें, हम अल्लाह की हम्द जो है वो बयान करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। किसको कह रहे हैं? अपने फरिश्तों को, अपनी मखलूक को बता रहे हैं, देखो खुश होते हैं अल्लाह ताला, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। अर्रहमान रहीम असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की, अल्लाह ताला खुश होते हैं। मालिक यौमिद्दीन मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, अल्लाह ताला खुश होते हैं। अब इसके बाद अगली आयत में क्या होता है जी? हम ये सारी तारीफ अल्लाह की करने के बाद, उसकी बुजुर्गी बयान, उसकी सना बयान करने के बाद, हम कहते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं कि जैसे रब हमें देख रहा है या हम रब को देख रहे हैं। ये अल्लाह ताला इसका जवाब देते हैं, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान की बात है। बस इसका मतलब है कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उसको नवाजेगा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत, ये मेरे बंदे के लिए है, जो कुछ मांगेगा सब कुछ मिलेगा। अनअमत अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन, मेरे बंदे के लिए जो कुछ मांगेगा, और जो कुछ मांगेगा सब कुछ इसे मिलेगा। कितनी बड़ी बात है ये। तो ये अगर हम तसव्वुर, ये मानी कि हम क्या कह रहे हैं, और फिर अल्लाह का जवाब, ये अगर हमारे एहसास का हिस्सा बन जाएगा, हमारी समझ का हिस्सा बन जाएगा, तो ये वो नमाज बनेगी जो हमें बुराइयों से रोकेगी और हमारे रुतबे को बढ़ाएगी अल्लाह की नज़र में। कैसे? वो सालिहीन, शुहदा, सिद्दीकीन के लेवल तक आप यकीनन मुंतखब किए गए हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कुरान सीखने के लिए अरबों लोग हैं, और उनमें से चंद लोग बैठे कुरान सीखते हैं मुख्तलिफ औकात में। बड़ी ही खुशकिस्मती है जी, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने, उसका एहसान है हम पर। हम जो ये अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इसको कभी मत भूलिए। दुआ करते रहे रब ज़िदनी इल्मा। यहाँ पे हम सिर्फ 3 मिनट की ब्रेक लेंगे, और इंशाल्लाह फिर हम चलेंगे अपने ग्रामर वाले पार्ट में। सो लेट्स मीट एट 15:45, 3:45 पे दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے سبق 4B میں آپ سب کو خوش آمدید۔ گرامر سیکھیں گے جی انشاءاللہ، اور اس میں مذکر، یہ رائٹ ہینڈ ہے مذکر، اس سے ہم مؤنث بنانا سیکھیں گے۔ تو یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر لیتے ہیں میں آپ کو کہ یہ رائٹ ہینڈ ہم مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، میسکولن مذکر کے لیے رائٹ ہینڈ، اور مؤنث کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں TPI میں لیفٹ ہینڈ۔ تو جیسے ایک انگلی سے ہم کہتے ہیں نا، رائٹ ہینڈ سے ہم اشارہ کرتے ہیں ہوا، تو یہ ہوا کا مطلب ہے کہ وہ ایک مرد۔ تو پھر جب ہم نے کہنا ہے کہ وہ ایک عورت، تو ہم لیفٹ ہینڈ سے وہی اشارہ کریں گے، ایک انگلی لیفٹ ہینڈ سے۔ جب اس طرح اشارہ کروں گا تو اس کا مطلب ہوگا وہ ایک عورت۔ تو ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ایک مرد، وہ ایک عورت، وہ سب مرد، وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ اشارہ کریں گے کہ یہ والا رائٹ ہینڈ سے کہ تم ایک مرد، میں ایک مرد، یہ تم ایک عورت، میں ایک عورت، اور پھر تم سب مرد اور ہم سب مرد، اور تم سب عورتیں اور ہم سب عورتیں۔ تو یہ ہم نے جو کامبینیشن ہے وہی 6 ہیں جو ہم نے سیکھنے ہیں، صرف ہاتھ چینج ہوگا، اور جو ضمائر ہے ان کو تھوڑا سا چینج ہم کریں گے، ابھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو TPI کا طریقہ استعمال کرنا ہے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، اور پھر کیا کرنا ہے جی، دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے۔ اس سے جو ہے یہ ہماری برکت آتی ہے اس میں۔ تو یہ یاد دہانی کرتے ہیں جی، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، یہ ہم جانتے ہیں۔ اور یہ ساری جو ہیں یہ کیا ہے، یہ ضمائر ہم یوز کرتے ہیں کس کے لیے، مرد کے لیے، میسکولن۔ اچھا، اسم کیا ہوتا ہے جی؟ کلمہ کے 3 پارٹس ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسی چیز کا نام یا اس کی صفت ہو سکتی ہے، اور کسی بھی نشانی کیا ہے اسم کی، جب آپ کسی لفظ سے پہلے الف لام یعنی ال لگا دیکھیں تو فوراً کہیں گے یہ اسم ہے، یا اس کے آخری حرف کے اوپر 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ تو اسم ہے۔ اور جمع اگر ہوگا، واو نون ہوگا تو بھی آپ کہیں گے اسم ہے، یا نون آئے گا اینڈ پہ تو بھی اسم ہے، الف تا آئے گا تو بھی اسم ہے۔ تو آج جب ہم مذکر اور مؤنث دیکھیں گے تو یہ الف تا کا یوز بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ فعل کیا ہوتا ہے جی؟ جس میں کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ اور حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اسم اور فعل کو ملا کے جملے کی شکل مل جاتی ہے۔ تو جو اسم اور فعل کو ملاتا ہے اس کو حرف کہتے ہیں، جیسے بی، لی، من، فی، کچھ ہم کر چکے اور یہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، بہت استعمال ہے ان کا۔ اسم کی ایگزامپلس ہیں مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق۔ جمع سالم، جمع سالم اگر مسلمون ہے، 2 پیش ہیں تو ہم اس کو مسلمون بنائیں گے، اور اگر مسلمن ہے تو 2 زبر کے ساتھ الف بھی لگتا ہے، اور مسلمن ہے تو ان دونوں کی جمع کیا بنے گی؟ مسلمین۔ جمع یا مسلمون بنے گی یا مسلمین بنے گی۔ اس کے علاوہ جمع سالم اس کی اور کوئی نہیں ہے، 2 ہی ہے۔ اسی طرح مؤمنون، مؤمنون، مومنن، مؤمنین، مومنین، صالحون، صالحون، صالحن، صالحن، صالحین۔ ایزی ہے، بہت ایزی ہے۔ اس کو آپ اس سلائیڈ کو اگر آپ دیکھ کے 5 منٹ پریکٹس کریں گے، آپ کے پاس یہ سلائیڈ موجود ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ ضمائر ہے جی، اور یہ ٹکڑے قرآن پاک میں ہر لائن میں پائے جاتے ہیں، ہو، ہم، کا، یی، کم، نا، ٹھیک ہے، ہم اس سے واقف ہیں۔ اب جیسے اس کو ہم ملاتے ہیں مختلف اسما کے ساتھ، تو اگر ہم لیتے ہیں جی رب، ایک اسم لیتے ہیں رب، تو اس کو جب ہو کے ساتھ ملاتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ رب ہو، اس کا رب، رب ہم، ان سب کا رب، ربو کا،
तुम्हारा रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, और रब्बुना हमारा रब। आज का जो सबक है इसमें हम मुज़क्कर से मुअन्नस करेंगे। अभी आपकी जो रिवीजन थी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कंप्लीट होगी। तो मुज़क्कर से मुअन्नस और उसकी जमा बनाना सीखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुआ हम करते हैं, ये तो हमें प्रैक्टिस है, हुआ हुआ हुम हुआ। तो अभी मेरे साथ छोटी सी प्रैक्टिस कर लीजिए कि जब हम औरत के लिए बात करेंगे कि वो औरत, तो हम कहते हैं हिया, हुआ हिया, हुआ हिया। ये 3 दफा कीजिए मेरे साथ प्लीज। हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत। हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। तो ये बस फर्क है जी। अभी हम बाकी भी देख लेते हैं जो 5 हैं, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब देखिए कि मुस्लिमुन, मोमिन, सालिहुन, काफिरुन, इनसे हम वाकिफ हैं, ठीक है। अब जब इसकी हमने मुअन्नस बनानी है तो फार्मूला मैं आपके साथ 3 दफा रिपीट करूंगा, इंशाल्लाह आपको जहन नशीन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो वर्ड मुस्लिमुन है इस पे गौर कीजिए, ग्रीन में लिखा हुआ है मुस्लिमुन। ये है जी एक मुसलमान, कोई एक मुसलमान, ठीक है। कोई एक इसलिए कह रहा हूं कि इसके साथ अल नहीं लगा हुआ। मुस्लिमुन एक मुसलमान, इसको जब हमने, या एक मुसलमान मर्द है बेसिकली, जब हमने कहना है एक मुसलमान औरत, तो कैसे कहेंगे? ये जो आखिरी मीम लगी हुई है ना मुस्लिमुन के ऊपर, और उसके ऊपर 2 पेश आप देख रहे हैं, इस मीम के आगे एक ता लगाएंगे और गोल ता लगाएंगे। एक होती है लंबी ता, एक होती है गोल ता। हम गोल ता लगाएंगे और ये जो 2 पेश है ये गोल ता के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक हो गया। पहला क्या करना है, मीम के साथ एक गोल ता लगानी है। दूसरा क्या करना है, ये जो मीम के ऊपर 2 पेश है इनको गोल ता पे शिफ्ट कर देना है। और ये मीम अब खाली हो गया, इसको खाली नहीं रखना, इस मीम के ऊपर जबर लगा देंगे। ये 3 काम करने कि गोल ता लगानी है, मीम के ऊपर या आखिरी हर्फ के ऊपर जो 2 पेश है उसको शिफ्ट कर देना है गोल ताल के ऊपर, और वो जो हर्फ जो खाली हो गया उसके ऊपर जबर लगा देंगे, एक जबर लगा देंगे। तो जबर लग जाएगी तो वो बन जाएगा मुस्लिमातुन, मुस्लिमुन मुस्लिमातुन, मुस्लिमुन मुस्लिमातुन। और ये हाथ के इशारों के साथ टीपीआई के साथ करेंगे इसको। तो एक दफा मेरे साथ कीजिए जी, मुस्लिमुन मुस्लिमातुन, मुमिनुन मुमिनातुन, सालिहुन सालिहातुन, काफिरुन काफिरातुन, मुशरिकुन मुशरिकातुन। तो ये मुज़क्कर मुअन्नस बनाने का ये फार्मूला है। और एक दफा मैं आपको फार्मूला रिपीट कर दूं दोबारा, कि जब हम मुमिनुन से मुमिनातुन बनाते हैं तो क्या करते हैं कि आखिरी हर्फ को देखते हैं जो कि नून है, यहाँ पे उसके ऊपर 2 पेश है, इस नून के आगे एक गोलता लगाते हैं जोड़ के, और ये जो नून के ऊपर 2 पेश है इनको गोलता पे शिफ्ट कर देते हैं, और नून खाली हो जाता है तो उसके ऊपर एक जबर लगा देते हैं, तो ये बन जाता है मुमिनातुन, मुमिनुन मुमिनातुन। बस ये आपका मुज़क्कर से मुअन्नस बन गया। बोलचाल के लिए, हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिम, हुआ मुमिन हिया मुमिनातुन, हुआ सालिहुन हिया सालिहातुन, हुआ साबिरुन हिया साबिरातुन। इतनी सी बात है जी। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप ऊपर देखें अल्लिमू, अल्लिमू, सिखाना मत भूलें, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए ज़मायर की जब हम बात करते हैं तो हम, पता है, जब सहाबा का और सहाबियात का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं जैसे अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, मर्द की बात कर रहे हैं, एक मर्द सहाबी की है, तो अन्हु कहेंगे, वो हु की ज़मीर लगेगी इसमें, अन्हु। जब हम किसी सहाबियात में से किसी की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, अन्हा। अब ये हु नहीं होगा, तो अन्हु अन्हा, रज़ी अल्लाहु अन्हु रज़ी अल्लाहु अन्हा, बस ये मुज़क्कर से मुअन्नस हो गया।
تو جیسے ہی آپ انہو کہیں گے تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ کسی ایک مرد کی بات ہو رہی ہے. جیسے ہی انہا کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ عورت پر کسی عورت کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہو سے ہا بن گیا. تو اسی طرح ہم نے پڑھا تھا جی ربو ہو. اب عورت کا بھی تو رب ہے نا, ربو ہا, اس مرد کا رب ربو ہو, اس عورت کا رب ربو ہا. دینو ہو, اس مرد کا دین دینو ہا, اس عورت کا دین. کتابو ہو, اس مرد کی کتاب کتابو ہا, اس عورت کی کتاب. یہ فرق ہے جی, ہو سے ہا ہو گیا یہ, دیٹس اٹ. اور آگے جو فرق ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ, یہ بھی ہم نے پڑھ لیے سارے. اسی طرح رسول ہو, رسول ہا بھی آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی اسم لگا لیں, اس کے آگے ہو لگائیں گے تو مرد, ہا لگائیں گے تو عورت. قبر کا سوال کرتے ہیں, من ربوہا, یہ آپ سے اب بھی آ جائے گا آگے. من ربوہا کا مطلب, من کا مطلب ہمیں پتا ہے کہ کون ہوتا ہے, کون کون من ربوہا, کون بتائے گا اس کا کیا مطلب ہے جی, یا اس کا جواب کون دے گا؟ من ربوہا, ریز یور ہینڈ. من کا مطلب ہے کون, ربوہا ابھی ہم نے پڑھا جی. رب اللہ. جی یہ سسٹر سمیرا ہے. رب اللہ, اس کا مطلب بھی بتائیے گا سسٹر. اس کا مطلب ہے اس عورت کا رب. جی, من ربوہا کا مطلب کیا ہے؟ اس عورت کا رب کون ہے. جی ماشاء اللہ. اور آپ نے جواب کیا دیا؟ میں نے جواب دیا رب اللہ. رب اس اللہ, اس کا عورت کیا کا رب مطلب؟ اللہ ہے. اس ماشاء عورت اللہ, کا رب اللہ ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اسی طرح جی ماں کتابوہا, یہ ماں جو ہے یہ نفی میں بھی آتا ہے لیکن یہ سوال میں بھی آتا ہے, تو یہ کانٹیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے. تو ابھی من کتابوہا, اس کی کتاب کون سی ہے؟ کتابو القرآن, اس کی کتاب قرآن ہے. من رسولہا, اس کا جواب کون دے گا جی؟ من رسولہا, اس کا جواب کون دے گا؟ ریز یور ہینڈز پلیز. دیکھیے وہی بات ہے, من رسول کون, اس کا رسول کون ہے, اس عورت کا رسول کون ہے. سمپل جواب ہے نا, کیا جواب آئے گا؟ رسولہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس عورت کا رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ما اسمہا, کون جواب دے گا جی فٹافٹ؟ ما اسمہا, اس عورت کا نام کیا ہے؟ اسمہا زینب, اسمہا زینب. اچھا جی, اب جمع بنا لیتے ہیں فٹافٹ. مسلماتون ہم نے پڑھا تھا, اور مسلماتون سے اب ہم نے جمع بنانی ہے. مسلماتون ایک عورت, مسلماتون بڑا سمپل ہے کہ فارمولا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب مسلماتون سے اس کی جمع بنانی ہے کہ مسلمان عورتیں, مسلمان عورت سے مسلمان عورتیں, تو کیا کرنا ہے کہ یہ جو آخر میں گول تا ہے, اس گول تا کو کھول دینا ہے, لمبا کر دینا. جب آپ اس گول تا کو کھولیں گے تو یہ وہ نارمل والی تا بن جائے گی. اب وہ نارمل والی تا اٹیچ نہیں ہوتی, وہ علیحدہ ہو جاتی ہے. جب وہ علیحدہ ہو جاتی ہے تو میم بیچارہ آدھا سا رہ جائے گا, تو اس میم کو پورا کرنے کے لیے ایک الف لگاتے ہیں بیچ میں, تو کیا بن جائے گا؟ مسلماتن. تو اسی لیے آپ کو یہ بولنے میں بھی فرق پتا ہونا چاہیے کہ مسلمتن آپ بولیں گے مسلمتن تو ایک عورت, مسلمہ اس کو کھینچ دیا تو عورتیں ہو جائے گا. اور قرآن پاک میں یہی ادائیگی کا جو سٹائل ہے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جہاں پہ کھینچنا ہے لفظ کو وہاں کھینچنا ہے, جہاں نہیں کھینچنا وہاں نہیں کھینچنا. اسی طرح جی مومناتن مومناتن, صالحاتن صالحاتن, کافراتن کافراتن, مشرکاتن مشرکاتن.
ये फ़र्क है जी, इतना ईजी है ये। तो इसका फार्मूला एक दफ़ा मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि मुस्लिमातुन से अगर आपने जमा बनानी है तो आखिर वाली गोल ताक को खोल दें। जब ये गोल ताक खुल जाती है तो ये फिर अलहदा से लिखी जाती है। तो जब अलहदा से लिखी जाएगी तो वो जो मीम है उसके साथ एक अलिफ लगा दें तो आपका मुस्लिमातुन बन जाएगा और आपका जमा बन जाएगा जी। इट इज सो सिंपल। तो अब आप एक टेबल में देख लीजिए कि मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। अच्छा, अब ये मुस्लिमातन भी आ सकता है, मुस्लिमातिन भी आ सकता है। तो इनकी जो जमा आएगी वो मुस्लिमातिन आएगी, ठीक है, मुस्लिमातन नहीं आएगी। तो जमा मुस्लिमातुन की आएगी, मुस्लिमातुन, और मुस्लिमातन की और मुस्लिमातिन की जमा आएगी मुस्लिमातिन। इसी तरह मोमिनातिन, मोमिनातिन, और इसी तरह सौलिहातिन। तो ये सिंपल फार्मूला है जी, इसकी बस प्रैक्टिस चाहिए। आप 10 मिनट अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। पिछले सबक में आपने सीखा कि आवाज, नजर, कहानी, तस्वीर, वीडियो, एहसास से दिमाग में बिजलियां चमकती हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स है नहीं। तो इसको ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने न्यूरॉन्स को, हमारी जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं उनको हम जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जितने ज्यादा ये सारे जो सेंसेस है इस्तेमाल करेंगे, उतनी बिजलियां चमकेंगी और उतना ही फायदा होगा। जल्द याद होगा, देर तक याद होगा। टीपीआई का ये जो तरीका है ना, ये आपको ये हेल्प करता है। तो इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए टीपीआई को। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आज इस सबक के इख्तिताम पे 4 यानी 44 नए अल्फाज हम सीख चुके हैं ओवरऑल, और 15,000 अल्फाज से ज्यादा रेपिटेशन है इन अल्फाज की। तो हमारी बैटरी 15,000 का जो बेंच मार्क है उसको क्रॉस कर चुकी है अल्लाह के फजल से। तो बड़ी अचीवमेंट है जी। होमवर्क को याद रखें, पॉकेट बुक जरूर देखें, टीचर बनिए, सिखाइए लोगों को, इसी से आपको फायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। और इन पे जरूर गौर कीजिए, इन सारी चीजों पे कि हम पढ़ते हैं, समझते हैं, गौर करते हैं, याद करते हैं, अमल करते हैं, फैलाते हैं। अगर इनमें से हम 2 काम करते हैं तो अगले 2 पकड़िए, अगर 4 करते हैं तो पूरे कीजिए, कोशिश करेंगे हम सारे करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।